بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. اللہ کی ایک خاص صفت رحمت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی گنہگاروں کو، ظالموں کو، فساد مچانے والوں کو فوراً نہیں پکڑتے، تھوڑا سا ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لیں، اپنے ظلم سے باز آ جائیں، رک جائیں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی جب پکڑنے میں آتے ہیں تو ایسا پکڑتے ہیں کہ پھر نہیں چھوڑتے. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لیملی للظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ ابدا، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر کبھی نہیں چھوڑتا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید. آپ کے رب کی پکڑ جب وہ پکڑتا ہے تو ایسے ہی ہوتی ہے، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت ہی دردناک ہو. ظلم کسے کہتے ہیں؟ عربی ڈکشنری میں، لغت میں دیکھا جائے تو ظلم کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلی، ایک چیز کو اس کی جو جگہ ہے وہاں رکھنے کے بجائے دوسری جگہ میں رکھنا، اس کو ظلم کہتے ہیں. اب اس معنی کے اعتبار سے شرک بھی ظلم ہے، اس لیے کہ عبادت صرف اللہ کے لائق ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. اگر ہم عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی کریں گے تو یہ بھی ظلم ہو جائے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. اسی طرح اللہ کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کو ادا نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے. نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا یہ تو عدل ہے، یہ صحیح ہے. اب اگر نماز کو اس کے وقت سے ہٹ کر، اس کے وقت میں چھوڑ کر دوسرے وقت میں پڑھیں یا پڑھے ہی نہیں تو یہ ظلم ہے. تو حقوق اللہ میں کوتاہی یہ بھی ظلم ہے. ایسے ہی بندوں کے حقوق میں کوتاہی کرنا، بیوی کا حق ہے تو اسے ادا نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے. ماں باپ اولاد کا حق ہے تو اسے ادا نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے. رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے. تو بندوں کے حقوق میں کوتاہی کرنا یہ بھی ظلم ہے. ایک کمپنی کے ہم چیئرمین ہیں، مالک ہیں، تو اس کمپنی میں جتنے بھی ملازمین ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان کے حق کو ادا نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے. اسی طرح سے حقوق النفس، اپنے آپ کے حق کو ادا نہ کرنا، اپنی ذات کے حق کو ادا نہ کرنا یہ بھی اپنے آپ پر ظلم ہے. یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے دنیا میں ہمارا نقصان ہو یا آخرت میں ہمارا نقصان ہو یہ بھی ظلم ہے. تو بہرحال
ظلم کی کئی قسمیں. ایک مسلمان ہے تو اس کی بے عزتی کرنا دوسرے کے سامنے، ایک مسلمان ہے اس کی توہین کرنا، دوسرے کے سامنے اس کی تحقیر کرنا، یہ بھی ظلم ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ مظلمۃ لعرض اخیہ او شیء فلیتحللہ اليوم. جو کوئی شخص کسی دوسرے اپنے بھائی کی عزت پر ظلم کیا، یعنی اس کی عزت کو اڑایا ہو، اس کی عزت پر دھبا ڈالا ہو، اس کی عزت نکالی ہو، یا اس طرح کا کوئی اور ظلم کیا ہو، تو آج ہی اس سے معافی تلافی کر لے. قبل اللہ یکون دینار ولا درہم. اس دن کے آنے سے پہلے جس دن روپے پیسے درہم دینار کچھ نہیں ہوں گے، اس دن جتنے بھی مظلومین ہیں جن پر بھی ہم نے ظلم کیا ہے وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، اپنا بدلہ مانگیں گے. تو تمہارے پاس ان کو دینے کے لیے نہ درہم ہوگا، نہ دینار ہوگا، نہ روپے ہوں گے، نہ پیسے ہوں گے. تو وہاں تمہاری نیکیوں کو تمہارے نامہ اعمال سے نکال کر ان کو دے دیا جائے گا تمہارے ظلم کے بقدر. دیتے گئے بعد میں تمہاری نیکیاں ختم ہو جائیں، لیکن حقدار جن پہ تم نے ظلم کیا تھا دنیا میں، جس کسی کو گالی دیا تھا، کسی کو مارا تھا، کسی کی غیبت کی تھی، کسی کو قتل کیا تھا، کسی کی بے عزتی کی تھی، تو کسی بھی طریقے سے جس نے آپ نے کسی پر ظلم کیا ہو تو وہ لوگ باقی رہ جائیں گے اور تمہارے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی. تو ان کے گناہوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے. تمہارے گناہ تو پہلے ہی سے ہیں تمہارے سر پر، دوسروں کے گناہوں کو بھی تم پر ڈال دیا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ. قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی شکل میں ظاہر ہوگا. جب اللہ قیامت کے دن آسمان کو، یہ چاند کو، یہ سورج کو جب بے نور کر دیں گے، اس کے نور کو چھین لیں گے، سلب کر لیں گے، تو سب اندھیرا چھا جائے. تو اس وقت جن لوگوں کے پاس ایمان ہوگا، اعمال صالحہ ہوں گے، وہ سب کے سب نور بن جائیں گے. یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم. تو جو ایمان والے ہوں گے، جو نیک اعمال کیے ہوئے ہوں گے، ان کے اعمال، نیک اعمال اور ان کے ایمان کا نور ان کے سامنے ان کے آس پاس رہے گا اور ان کے لیے روشنی مہیا کرے گا. اور جو بے ایمان ہوں گے یا گنہگار ہوں گے وہ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہوں. یہی مطلب ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ. بعض حضرات کہتے ہیں ظلمات کا معنی ہے تکالیف اور شدائد، یعنی ظلم قیامت کے دن عذابوں کا سبب ہوگا، تکلیفوں کا سبب ہوگا، مشقتوں کا سبب ہوگا. ظلم کی وجہ سے تمہیں دنیا میں تو ملے گا ہی، آخرت میں بھی ظلم کا بدلہ دیا جائے گا. بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی جب پکڑتے ہیں تو بڑی سخت پکڑتے ہیں. ایسے کئی واقعات موجود ہیں. علامہ ابن الحجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزواجر میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مچھیرا، مچھلی پکڑنے والا، ایک عمدہ بہترین قیمتی مچھلی پکڑ کر گھر جا رہا تھا. تو ایک آدمی جو ظالم تھا، طاقتور تھا، اس نے دیکھا کہ اس کے پاس بہترین عمدہ قیمتی مچھلی ہے، جا کے اس سے مچھلی کو چھین لیا. اپنے طاقت کے بل بوتے پر اپنا زور لگا کر اس پہ ظلم کر کے زبردستی اس سے چھین لیا. وہ بیچارہ کمزور تھا، دفاع نہیں کر سکا، چھوڑ دیا. تو وہ مچھلی کو لے کر جا رہا تھا، پتہ نہیں اس مظلوم کی زبان سے کیا بد دعا نکلی. اچانک وہ جو مچھلی تھی، زندی تھی، اس نے اس کی انگوٹھے کو پکڑ لیا. اتنے زور سے پکڑا کہ اس کو زبردست شدید تکلیف شروع ہو گئی. ایسے ہی گھر گیا،
رات بھر زبردست تکلیف رہی، بے چینی میں گزارا۔ جیسے ہی صبح ہوئی حکیم کے پاس گیا کہ انگوٹھے میں بہت درد ہے، تو حکیم نے معائنہ کیا، دیکھا، دیکھ کر کہا کہ تمہاری انگلی جو ہے سڑ گئی ہے، نہیں کاٹیں گے تو پورا ہاتھ تمہارا سڑ جائے گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، مان لیا، چنانچہ یہ انگوٹھا کاٹ دیا گیا، گھر آ گیا۔ لیکن وہ تکلیف اور بڑھ رہی تھی انگلیوں میں، یہاں تک اور تکلیف شروع ہو گئی۔ دوبارہ گیا تو پھر یہاں تک کاٹ دیا گیا، پھر تکلیف شروع ہوئی تو کوہنیوں تک تکلیف شروع ہو گئی، وہ بھی سڑنا شروع ہو گیا، تو حکیم نے وہاں تک بھی کاٹ دیا۔ پھر اس کے بعد مونڈے تک، یہاں تک بھی اس کا پورا ہاتھ نکال دیا گیا، کاٹ دیا گیا۔ تو ایک دوست نے دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے، تو اچھا تھا، اچھا بھلا تھا، اچانک یہ بیماری تے اندر کیسے آ گئی؟ تو اس نے کہا کہ اس طرح سے میں ایک مظلوم اور کمزور اور بیچارے مچھیرے سے زبردستی مچھلی جب سے چھین لیا تب سے یہ تکلیف شروع ہوئی۔ تو وہ دوست جو ہے خیر خواہ تھا، نیک تھا، اچھا تھا، اس نے کہا کہ ضرور یہ تیرے ظلم کا بدلہ ہے، تیرے ظلم کی سزا ہے، فوراً جا اس کے پاس، مچھیرے کے پاس جا کے اس سے معافی مانگ، ہو سکتا ہے کہ تیرا علاج ہو جائے، ورنہ تیرا پورا بدن سڑ جائے گا۔ چنانچہ پورے گاؤں میں تلاش کیا، آخرکار وہ مچھلی پکڑنے والا مل گیا، جا کے اس کے سامنے منت کیا، سماجت کیا، رویا دھویا، تو اس کو اس کی اس حالت کو دیکھ کر اس کو بھی رحم آ گیا، اور اس سے کہا کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ تو اس نے بھی اس کی حالت کو دیکھ کر رحم کھا کے اس نے بھی اسے معاف کر دیا۔ اور اس ظالم نے اس سے پوچھا، مچھیرے سے، میں نے جب تیرے سے اس مچھلی کو چھین لیا تھا تو نے کیا بد دعا دی تھی؟ تو اس مچھلی پکڑنے والے نے کہا، میں نے اللہ سے کہا تھا کہ اے اللہ، اس نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر تیرے دیے ہوئے رزق کو میرے سے چھین لیا ہے، اے اللہ تو اپنی طاقت کا کرشمہ دکھا اس کے ساتھ۔ تو ظالم نے کہا، یہی ہے، یہ اللہ کی طاقت کا کرشمہ ہے کہ مجھے ایسی سزا ملی۔ اب اس کے بعد وہ ظالم لوگوں سے کہتا پھرتا تھا، میرے سے عبرت پکڑ لو، سبق لے لو، کسی پر ہرگز ظلم مت کرو۔ تو ظالموں کا انجام بڑا سخت ہوتا ہے۔ اسی طرح بزرگان دین کی واقعہ نقل کرتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک غسالہ تھی، میت جنازے کو غسل دینے والی۔ ایک عورت کا انتقال ہو گیا تو وہ جو غسالہ تھی اس نے دوسری عورتوں میں یہ بات پھیلا دی کہ یہ جو عورت مری ہے یہ بدکار عورت ہے، زانیہ ہے۔ حالانکہ وہ زانیہ نہیں تھی، اب وہی غسل دینے والی تھی۔ چنانچہ اس نے میت کو غسل دیا، تو غسل جب دے کر ہو گیا، اب اس کے بدن سے ہاتھ اٹھانے والی تھی کہ اس کا ہاتھ جو ہے اس کے بدن سے چپک گئے۔ ہر ایک عورت کوشش کرتی ہے چھڑانے کے لیے، لیکن ہاتھ وہاں سے ہٹتا نہیں، نکلتا نہیں، چھوٹتا نہیں۔ اب علماء میں اختلاف ہو گیا، کیا کیا جائے؟ اس کا ہاتھ اگر کاٹ دیا جائے تو یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے کٹے ہوئے ہاتھ والی ہو جائے گی، اس کا ایک ہاتھ بیکار جائے گا۔ اور اگر یہ کیا جائے کہ میت کا بدن سے کاٹ کر اس کے ہاتھ کو نکال دیا جائے تو اس صورت میں میت کے ساتھ یہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں میت کو کاٹنا جائز نہیں۔ جس طرح زندگی میں کسی کو مارنا دھاڑنا تکلیف پہنچانا جائز نہیں، ایسے ہی مرنے کے بعد بھی اس طرح سے کاٹنا یہ سب جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام میں جو ہے پوسٹ مارٹم صحیح نہیں ہے، پوسٹ مارٹم، کیونکہ اس میں کاٹنا ہوتا ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ تو آخرکار مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا علماء کو، تو سارے علماء مل کر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اصل میں اس نے اس عورت پر زنا کا الزام لگایا ہے، حالانکہ وہ زانیہ نہیں تھی، بدکار نہیں تھی۔ اگر زندگی میں وہ اس طرح کا الزام لگاتی تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس پہ 80 کوڑے لگائے جائے۔
لہٰذا اس غسالہ کو 80 کوڑے مارو، امید ہے کہ اس کا ہاتھ چھوٹ جائے۔ چنانچہ کوڑے مارے گئے، 70 پر 9 تک نہیں نکلا، چھوٹا نہیں ہاتھ۔ جب 80واں کوڑا مارا گیا تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ میت کے بدن سے نکل۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ظلم جو ہے صرف کسی پہ زبردستی کرنا، اپنا زور دکھانا یہی نہیں ہے، کسی پہ جھوٹا الزام لگانا، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کی توہین کرنا، یہ بھی ظلم ہے، اس کا بھی عذاب ہوگا۔ اسی طرح جو بے سہارا ہوتے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا کوئی خاندان نہیں، ان کا کوئی قبیلہ نہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں، ایسے لوگوں پر جب ظلم ہوتا ہے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک بیوہ عورت جس کا کوئی سہارا نہیں تھا، اس کی زمین کو زبردستی چھین لیا، ہڑپ کر لیا۔ تو وہ بیچاری بیوہ عورت کیا کرتی؟ اس کے پاس تو کوئی سہارا نہیں تھا، اس کی طرف سے کوئی لڑنے والا بھی نہیں تھا، بادشاہ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ تو اس نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا اور بد دعا کی کہ اے اللہ، اس کو لمبی عمر دے اور مرنے سے پہلے ایسی بیماری عطا فرما کہ اس کے منہ میں کیڑے پڑ جائے۔ یہ بد دعا تھی، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب۔ مظلوم جس پر ظلم کیا جائے اس کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہوتی، فوراً اس کی دعا عرش تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے اس کی مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ چنانچہ لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ بادشاہ، اس کو طویل زندگی ملی، عمر ملی، اور مرنے کے پہلے اس کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ زبان بند ہو گئی، زبان منہ کھولتا ہی نہیں، بات ہی نہیں کرتا۔ اب حکیموں کو دکھایا گیا، معائنہ کرایا گیا، تو حکیموں نے منہ کو کھول کر دیکھا تو ایسے ہی کیڑے بھرے ہوئے تھے جیسے کہ مٹھائی میں چونٹیاں بھری رہتی ہیں، اسی طرح اس کے منہ میں کیڑے نکلے اور اسی میں جو ہے تڑپ تڑپ کے وہ مر گیا۔ تو اس لیے بزرگوں اور دوستو، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے یا عزت کے اعتبار سے ہماری طرف سے کسی پر بھی ظلم ہوا ہو تو ابھی موقع ہے کہ ہم معافی تلافی کر لیں، اس سے جا کے معافی مانگ لیں۔ اگر کوئی مالی اعتبار سے ظلم ہوا ہے تو مال اس کا لوٹا دے، عزت کے اعتبار سے ظلم ہوا ہے تو جا کے معافی مانگ لیں۔ تو بہرحال کسی بھی اعتبار سے ہماری طرف سے ظلم ہوا ہو، چاہے اللہ کے معاملے میں ہو، چاہے اللہ کے بندوں کے معاملے میں ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً توبہ کریں اور آئندہ ظلم نہ کرنے کا وعدہ کریں اور پکا عہد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کے معاملے میں بھی، بندوں کے معاملے میں بھی، خود اپنی ذات کے معاملے میں بھی ظلم کرنے سے محفوظ فرمائے اور ہر ایک کا مکمل حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔